پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو کس قدر خوشی حاصل ہوئی اور مشرکین نے کس طرح سے مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل اور دوسرے بڑے سرداروں کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکا۔ میرے اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ میں بلند آواز میں کلمہ پڑھا گیا۔ پہلے مسلمان خفیہ تھے، میرے اسلام لانے پر سب مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوئی۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا محمد، اہل آسمان حضرت عمر کے اسلام لانے پر مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے بعد اسلام کو عزت حاصل ہوئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا، پھر ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے لگے، اور جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اسلامی عروج میں کمی آتی گئی۔ اپنی ہجرت کے وقت بھی اپنی تلوار نکال کر مشرکین کے سامنے خانہ کعبہ شریف کا 7 دفعہ طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑے اور مشرکین سے کہا کہ تم میں سے جو شخص اپنا منہ سیاہ کر کے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو وہ آج میرا مقابلہ کرے۔ کسی کو بھی جواب کی طاقت نہ ہوئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی۔ ایک عورت ایک محل میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے عمر، میں نے تیری غیرت کو یاد کر کے محل میں قدم نہ رکھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے کیا غیرت کروں گا؟ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستہ سے تم چلو گے اس راستہ پر شیطان نہ جائے گا، دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے حضرت عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمین پر مجھے حضرت عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم صالحین کا ذکر کرو تو عمر رضی اللہ عنہ کو نہ بھولنا۔